یہ روایت کے اندر جو زیر بحث ہے، ایک اور روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ حکم دے کے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی، اور وہ یہ ہے کہ گدھا حرام ہے۔ گدھے کی حرمت کو آپ طیبات اور خبیث کی اس فہرست میں کیا خبائث کے تحت رکھتے ہیں اور پھر اس سے ریٹ کرتے ہیں؟ یہ گدھا روایتوں میں کیسے زیر بحث ہے؟ دیکھیے، یہ تو خیبر کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بھی گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے، جو چیزیں بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں پیدا کی ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا گوشت کھانا ان کا ہمارے لیے مباح کیا گیا ہے، ان میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو درندے ہیں۔ ٹھیک، درندوں کے بارے میں تو ممانعت کر دی گئی، ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد بعض جانور ایسے ہیں کہ جو اصلاً کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، جیسے سواری کے کام آتے ہیں، گدھا بھی انہی میں سے ہے، سامان ڈھونے کے کام آتا ہے۔ ان کو بھی عام طور پر کھانے پینے کے لیے پسند نہیں کیا جاتا، دنیا بھر میں لوگ نہیں کھاتے، عام طور پر دنیا بھر میں نہیں کھاتے اور پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ خبائث کی بھی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں تردد ہو سکتا ہے۔ اصول وہی ہوگا کہ تمام طیبات جائز ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں، لیکن تمام روایتوں کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بات وہ تھی نہیں۔ اچھا، خود بخاری میں وہ روایتیں آ گئی ہیں جن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہوا۔ یہ کہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لوگوں نے جو گدھے پکڑے گئے تھے مال غنیمت میں، ان کو ہانڈیاں چڑھا کے پکانا شروع کر دیا۔ ٹھیک، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ تاہم کوئی آدمی دوسرے ہی پہلو پر جانا چاہتا ہو تو ہوا کیا، یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے۔ ان کے بارے میں عرض کر دیا گیا اصول میں کہ سب خبائث ممنوع ہیں، اور خبائث کے معاملے میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو واضح کر دیں گے تو سر آنکھوں کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا تو اس پہ صحابہ کا کیا تاثر تھا کہ کس وجہ سے روکا گیا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بحث موجود ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ہمارے علماء نے اس کو اسی پہلو سے لیا ہے کہ یہ من جملہ خبائث ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ تو نجاست ہے، اس کا گوشت کھانا اچھا نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن خود یہ بحث موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں تھا در حقیقت۔ کیا مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو لوگوں نے گدھے پکڑ لیے مال غنیمت کے اور ان کو ذبح کر کے ان کی ہانڈیاں چڑھا دی، اس کے اوپر نکیل۔ اچھا، یعنی پہلے مال غنیمت کو پراپرلی تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ قاعدہ یہی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں تہاں سے چیزوں کو پکڑ لیں۔ تو یہ ساری بحث موجود ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق بحث ہی نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بحث یہ ہے کہ میں نے یہ جسارت کی تھی، یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ہی چیزیں حرام کی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بار بار عرض کیا ہے۔ تو یہ تو ہے ہی کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق۔